بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 130 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے باب ما یدعیہ الرجلان کا آج آخری سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق مختلف چیزوں پر اگر دو بندے دعویٰ کریں اور دونوں بینہ پیش کر لیں تو اس دونوں بینوں میں سے کس کا بینہ معتبر ہوگا۔ تو مختلف چیزوں کے مختلف دعووں کی صورت میں بعض کی بینہ کو ترجیح دی جائے گی اور بعض کی بینہ کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ کچھ ظاہری اسباب اور علامات ہوں تو ان ظاہری اسباب اور ظاہری قوت کی بنا پر ترجیح دی جائے گی، وگرنہ دونوں میں وہ چیز تقسیم ہو جائے گی۔ اس سے متعلق ہم انشاءاللہ مختلف مسائل پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى نِتَاجِ دَابَّةٍ وَأَرَّخَا قُضِيَ لِمَنْ وَافَقَ سِنُّهَا تَارِيخَهُ وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ فَلَهُمَا وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ عَلَى الْغَصَبِ والآخر على الودية استوايا والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم وصاحب الحمل والجزوع والاتصال أحق من الغير صوب في يده وطرفه في يد آخر نصف صبي يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول له وإن قال أنا عبد لفلان أو لا يعبر عن نفسه فهو عبد لمن في يده 10 أبيات من دار في يده وبيت في يد آخر فالساحة نصفان ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما لو برهن أنها في يده۔ عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى نِتَاجِ دَابَّةٍ، اگر دو بندوں نے دعویٰ کر لیا کسی جانور کے بارے میں، ایک نے کہا کہ یہ بھینس میری ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ میری ہے۔ اب دونوں نے بینہ پیش کر دی۔ ایک کا بینہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاں اس نے بچہ جنا ہے، یعنی میرے گھر اس نے بچہ جنا ہے لہذا یہ میری ہے، اور دوسرا کہتا ہے اس نے میرے گھر بچہ جنا ہے لہذا یہ میری ہے۔ دونوں تاریخ بھی بیان کر دیں تو اس تاریخ کو دیکھیں گے، اگر اس تاریخ کے موافق اس جانور کے بچے کی عمر بنتی ہو تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اگر جس کی بتائی ہوئی تاریخ اس جانور کی عمر کے خلاف ہو، جانور کے بچے کی عمر جو ہے وہ 10 مہینے لگتی ہے اور اس نے تاریخ جو بتائی ہے وہ 2 سال کی بتائی ہے، تو فرماتی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى نِتَاجِ دَابَّةٍ، اگر کوئی شخص بینہ پیش کر لے کسی جانور کے بچہ جننے پر، وَأَرَّخَا، اور تاریخ بھی بیان کر دے، قُضِيَ لِمَنْ وَافَقَ سِنُّهَا تَارِيخُهُ، تو فیصلہ کیا جائے گا اس شخص کے حق میں جس شخص کے حق میں اس جانور کی عمر اس کی تاریخ کے موافق ہو۔ وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ، ہاں اگر یہ اندازہ کرنا مشکل ہو کہ بھئی کس کی بتائی ہوئی تاریخ جانور کی عمر کے موافق ہے اور کس کے نہیں، تو فَلَهُمَا، تو وہ جانور ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، وہ جانور ان دونوں کا مشترک ہوگا اور دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ عَلَى الْغَصَبِ وَالْآخَرُ عَلَى الْوَدِيَةِ اسْتَوَيَا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے، عامر نے، ان دونوں نے دعویٰ کر لیا کہ بکر کے پاس جو موٹر سائیکل ہے یہ ہماری ہے۔ زید نے کہا یہ بکر نے مجھ سے غصب کی ہے، اور عامر نے کہا کہ یہ بکر کے پاس میری ودیعت اور امانت ہے۔ تو اس صورت میں غصب کا دعویٰ اور ودیعت کا دعویٰ دونوں برابر ہے، دونوں کے بینہ بھی برابر ہیں، لہذا وہ چیز دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گی اور دونوں اس کے برابر کے شریک ہوں گے۔
ولو برہنہ احد الخارجین، اگر خارجین میں سے کوئی ایک گواہ پیش کر لے، خارجین غیر قابض مراد ہے، یعنی وہ چیز کسی تیسرے کے قبضے میں ہے اور انہوں نے گواہ پیش کر لی، ایک نے کہا کہ اس تیسرے بندے نے یہ مجھ سے غصب کی، دوسرے نے کہا یہ مجھ سے اس نے بطور ودیعت کی لی ہے، استوایا، تو ان دونوں کا دعویٰ اور بینہ برابر ہوگا اور وہ دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ والراکب واللابس احق من آخذ اللجام والکم، راکب کہتے ہیں سوار کو، لابس کہتے ہیں کپڑا پہننے والے کو، لجام کہتے ہیں لگام کو، سواری کے لگام رسی جس سے اس کو پکڑ کے لے جاتے، کم کہتے ہیں کپڑے کے آستینوں کو۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کسی جانور وغیرہ پر سوار ہے، باقاعدہ بیٹھ کر اس کو چلا رہا ہے، اس کو لے جا رہا ہے، اور دوسرے نے اس کے لگام رسی پکڑی ہوئی ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ایک راکب کہتا ہے کہ یہ جانور میرا ہے، میری ملکیت ہے، اور آخذ اللجام کہتا ہے کہ یہ تو میری ملکیت ہے لگام پکڑنے والا، تو فرماتے ہیں کہ راکب کا قول معتبر ہوگا، اس کا بینہ معتبر ہوگا، وہ جانور راکب کو ملے گا۔ واللابس اسی طرح اگر ایک شخص نے کرتا پہنا ہوا ہے، دوسرے نے اس کرتے کی آستین پکڑ دی ہوئی ہے، دونوں کا اختلاف ہو جائے، لابس پہننے والا کہتا ہے یہ میرا ہے اور آخذ الکم کہتا ہے کہ یہ میری ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں لابس کا قول زیادہ معتبر ہوگا۔ والراکب واللابس، اور سوار پر سوار شخص اور کپڑا پہننے والا شخص حق ہو، زیادہ حقدار ہے اس سواری کے اور اس کپڑے کا، من آخذ اللجام، لگام پکڑنے والے سے، والکم، آستین پکڑنے والے سے۔ وصاحب الحمل والجزوع والاتصال احق من الغیر، وصاحب الحمل، اور اسی طرح اگر کوئی لدا ہوا اونٹ ہے اس کے بارے میں دونوں کا اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ یہ لکڑیاں میری ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ میری ہے، تو جو صاحب اونٹ ہوگا اور جس نے وہ بوجھ لادا ہوا ہے تو وہ اسی کا۔ وصاحب الحمل والجزوع، اور سواری پر سامان لدا ہوا، اسی طرح والجزوع، دیوار پر شہتیر رکھا ہوا، والاتصال، اور دیوار کے ساتھ دوسری دیوار کا متصل ہونا، یا اس شہتیر کے ساتھ دیوار کا متصل ہونا۔ اب اگر اس میں اختلاف ہو جائے لکڑیوں کے بارے میں یا اس دیوار کے بارے میں جس پر شہتیر رکھا ہوا ہے، یا اس دیوار کے بارے میں جس کے ساتھ اس کے دیوار متصل ہے، تو اگر اختلاف ہو جائے تو جو حمل، بوجھ اور ان پر سامان لادنے والا ہے وہ، اور اسی طرح صاحب جزو جس کی شہتیر اس دیوار پر رکھی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے وہ، اور یا جس کی دیوار اس متنازع دیوار کے ساتھ متصل ہے وہ زیادہ حقدار ہے من الغیر، دوسرے دعوے دار سے۔ صوب فی یدہ و طرف فی ید آخر، اسی طرح ایک شخص اس نے کپڑا کا ایک پورا تان ہے، اس میں سے 10 جوڑے اس نے پکڑے ہوئے ہیں اور ایک گز یا ایک ٹکڑا ایک نے دوسری طرف سے پکڑا ہوا ہے۔ صوب فی یدہ، کپڑا ہے ایک شخص کے قبضے میں، وطرف فی ید آخر، اور اس کے ایک طرف دوسرے کے قبضے میں ہے، نصفہ، تو وہ کپڑا دونوں کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا، نصف کیا جائے گا، نصف ایک کو نصف دوسرے کو۔ یہ نہیں ایک کہے کہ میں نے تو 10 کپڑے 10 گز پکڑا ہوا، دوسرے کہ میں نے 1 گز پکڑا ہوا ہے تو لہذا اس کو کم مجھے جائے، یہ نہیں، بلکہ دونوں میں نصف نصف تقسیم کیا جائے گا۔ صبی یعبر عن نفسہ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے بارے میں اپنا تعارف کروا سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ میرا غلام ہے، وہ بچہ کہ نہیں میں تو آزاد ہوں، تو اس بچے کا قول معتبر ہوگا۔ صبی، ایسا بچہ جو عبر عن نفس، جو اپنے نفس کی تعبیر کر سکتا ہو اور اپنا تعارف کروا سکتا ہو، فقال کہ انا حر، میں آزاد ہوں، فالقول له، تو قول اس کا معتبر ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ، ہاں اگر اس بچے نے کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں، اس کا نہیں، تو فرماتے اس صورت میں اس مقر کا قول معتبر ہوگا، مدعی کا جو کہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ وَلَا يُعَبَّرُ عَن نَفْسِهِ،
اور وہ بچہ جو اپنے نفس کی تعبیر نہ کر سکتا ہو اور یہ نہ کہہ سکتا ہوں میں آزاد ہوں، تو فرماتے فَهُوَ عَبْدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ، تو یہ غلام ہوگا اس شخص کا جس کے قبضے میں وہ ہے، تو مدعی کو وہ دے دیا جائے گا۔ تو اس مسئلے کے ساتھ عزیز طلبہ آج آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔